نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، ماہ رمضان المبارک میں جو تراویح عبادت ہے، اس عبادت کے حکم میں جو اختلاف پایا جاتا ہے آج آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ہمارے جو غیر مقلدین حضرات ہیں ان کا دعویٰ نظریہ کیا ہے اور دلیل کیا دیتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہم نے ان کا دعویٰ، موقف اور دلیل آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم نے دلائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ مسلکی تعصب سے بالاتر ہو کر آپ اس کلپ کو سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، انجینئر محمد علی مرزا کے فالوور سے میری گزارش ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی انجینئر مرزا صاحب بخاری کا حوالہ دے کے بات کرتے ہیں، جی ریفرنس دے کے بات کرتے ہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں مرزا صاحب ایسا شخص ہے جو ریفرنس دے کے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو ابھی آج آپ کی خدمت میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے آپ انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ ملاحظہ کر لیں۔ یعنی تراویح والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، تہجد میں بھی لے کے آئے اسی حدیث کو، تاکہ پتہ چلے تہجد، قیام اللیل، تراویح، وتر یہ ایک ہی نماز کے نام ہے۔ پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو اور ان کی لمبائی نہ پوچھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو، ان کی لمبائی نہ پوچھو، کتنی لمبی ہوتی تھی وہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ کل ہوئی 11 رکعتیں۔ اب یہاں پر جو 4 رکعتوں کا بیان ہوا یہ بھی 2 کر کے ہیں، وہ اگلی حدیث آ جائے گی بخاری مسلم کی۔ 4 کے بعد آپ تھوڑا ریسٹ فرما لیا کرتے تھے۔ تو 4 رکعتوں سے مراد ایک سلام سے 4 نہیں ہے، 2 سلام سے 4 ہے، 2 رکعتیں پھر 2 رکعتیں۔ اسی طریقے سے جو وتر، یہ آپ نے انجینئر مرزا صاحب کا کلپ سنا ہے، یہی دعویٰ غیر مقلدین کا بھی ہے۔ تراویح، تہجد، وتر یہ تینوں ایک ہی عبادت ہے، کوئی علیحدہ سے مستقل عبادت نہیں ہے، نفلی عبادت سمجھتے ہیں اس کو۔ تو یہاں جو حدیث مبارکہ پیش کی ہے، اب دیکھیں اس کے جو فالور ہیں مرزا صاحب کے، وہ کہتے ہیں جی انجینئر مرزا صاحب ریفرنس دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ریفرنس دے کے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اب جو اس نے ریفرنس دیا حدیث کا ترجمہ پڑھا، عبارت تو اس کو عربی آنی نہیں تھی، اس لیے جو ترجمہ پڑھا ہے اور جو استدلال کی حدیث میں تحریف کی ہے، جھوٹ بولا ہے، ابھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ کی کتاب صحیح البخاری ہے، جلد اول ہے، صفحہ 361 ہے اس کا، حدیث مبارکہ 2013 ہے، جس کو اسی نے تلاوت بھی کی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے اس نے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز رمضان میں کیسا ہوا کرتی تھی؟ ام المومنین نے جواب دیا، آپ نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز تھی، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، یعنی 11 رکعت آپ کی نماز ہوا کرتی تھی۔ اچھا ترتیب کیا تھی رکعت کی؟ اب ترتیب دیکھیں، یصلی 4 4 رکعت آپ پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان کی جو 4 رکعت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کی طول، طوالت، خوبصورتی، اس کا نہ پوچھو۔ اچھا پھر کہتے ہیں ثم یصلی 4، پھر آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان 4 رکعتوں کی لمبائی، طوالت، خوبصورتی کا نہ پوچھو، یعنی عمدہ اور بہت اچھے طریقے سے آپ پڑھتے تھے۔ ثم یصلی 3، پھر آپ 3 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اب یہ حدیث مبارکہ ہے، اب انجینئر صاحب نے اس کا معنی کیا، کہتا ہے یصلی 4 کا مطلب یہ نہیں کہ 4 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے، یصلی 4 کا معنی ہے کہ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اب اس نے اصل میں یہ دیتا ہے نا، جو اپنی زبان میں کہتا ہے میں پھکی دے رہا ہوں، تو یہ تو پھکی فروش ہے۔ ہمارا تعلق علماء کے ساتھ، ہم علمی الزامی جواب اس کو کہتے ہیں۔ اب اس کو پتہ تھا کہ الزامی جواب ملے گا اور الزامی جواب سے بچنا چاہیے۔ الزامی جواب کیا تھا؟ ہم اس کو کہتے ہیں بھئی پھر 2 رکعت کے بعد سلام کیوں پھیرتے ہو؟ 4 کے بعد سلام پھیرا کرو، حدیث میں تو 4 رکعت کے بعد سلام آ رہا ہے۔ اب اس الزامی جواب سے بچنے کے لیے اس نے حدیث پہ جھوٹ بول دیا، یعنی اپنی باری آئی تو اس کے بقول جو پھکی ہے اس کو اتنا خوف تھا اور اس نے حدیث کے معنی میں تحریف کر دی۔ کہتا ہے 4 کا مطلب 2 رکعت کے بعد سلام، پھر 2 رکعت کے بعد سلام ہوتا ہے، 4 رکعت کے بعد ایک سلام نہیں۔ اچھا مرزا صاحب پھر ایک الزامی جواب لیتے چلے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ اچھا 4 رکعت کا معنی پھر 2 رکعت کے بعد سلام ہوتا ہے، پھر آپ ظہر کی جو 4 رکعت پڑھتے ہیں ہر 2 رکعت کے بعد سلام کرتے ہیں۔ عصر کی آپ 4 رکعت فرض نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا فرض میں آپ 2 سلام پھیرتے ہیں؟ عشاء کی آپ 4 رکعت فرض کی نماز پڑھتے ہیں، تو یصلی 4، 4 رکعت نماز کا معنی پھر یہ ہے کہ عشاء میں آپ 2 سلام پھیرتے ہیں، پہلے تشہد کے بعد آپ سلام پھیرتے ہیں۔
نہیں، کیوں؟ کہیں گے نہیں 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ ہے. تو یہاں جو یصلی اربعن آ رہا ہے 4 رکعت پھر 4 رکعت، تو آپ نے اس کا 2 معنی کیسے کر دیا؟ یعنی کس قدر زیادتی حدیث مبارکہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. میں اس کے فالوور کو کہوں گا حدیث کے اوریجنل بک، یہ کتاب 361 صفحہ آپ کھول لیں، حدیث اوریجنل آپ دیکھیں صحیح. کہتے ہیں جی ریفرنس دیتے ہیں، کبھی آپ نے اس کا ریفرنس چیک کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کھول کے؟ کبھی دیکھنے کی آپ کو توفیق نہیں ہوئی، لیکن کہتے ہیں انجینئر صاحب ریفرنس دیتے ہیں. بہرحال ایسا ریفرنس دیتا ہے. اچھا دوسری بات، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اس سے 2 رکعت سلام مراد ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد سلام ہے، تو پھر میرے بھائی یہ تو 8 رکعتیں نہیں بنتی، پھر 10 رکعتیں بنتی ہیں. 4 4 آپ 2 کر لیں، 8 ہو گئی. پھر جو ثم یصلی ثلاثاً آ رہا کہ نبی علیہ السلام 3 رکعت پڑھتے تھے، 2 رکعتیں وہاں سے شامل کر لیں، یہ تو پھر 10 رکعتیں بن گئی ہیں. پھر آپ 10 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر آپ اس کو 8 رکعت سے کیوں تعبیر کر رہے ہیں؟ 10 رکعت. اور تیسری بات میرا سوال آپ سے ہے، یہ جو یصلی اربعن کا معنی آپ نے کیا ہے اس حدیث مبارکہ کا، یہ معنی کس نے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا معنی کیا ہے. نبی علیہ السلام نے یا ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یصلی اربعن کی تشہیر کی ہے، تفصیل کی ہے کہ بھئی اس کا مطلب 2 رکعت کے بعد سلام ہے، ہر 2 رکعت پہ سلام ہے. کیا سیدہ عائشہ نے اس کی تفصیل کی ہے؟ اور اس کے بعد تیسری بات میں آپ کو یہ عرض کروں گا، اگر یہ تینوں ایک چیز ہیں، پھر آپ 1 رکعت پڑھیں وتر کے اور گھر تشریف لے جائیں. آپ کو نہ تہجد کی رکعتیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو تراویح علیحدہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ تینوں ایک چیز ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ قیام اللیل میں آتا ہے تو تینوں ایک پڑھیں اور گھر آپ تشریف لے جائیں. بہرحال اس سٹیپ میں ہم نے انجینئر مرزا صاحب کا یہ جواب دینا تھا. اب ہم جو اپنے دلائل آپ کی خدمت میں رکھیں گے، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کتنا واضح فرق ہے اور یہ کیوں ان 2 چیزوں کو 3 عبادت کو ایک کر رہے ہیں. اللہ ان کے ظلم سے بچائے. ابھی آپ یہ دیکھیں، اب میرے اس پہ حوالہ جات آپ نوٹ کرتے چلیں. سب سے پہلے حدیث مبارکہ میں نے جو تلاوت کی تھی مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے. اسی طرح یہ حدیث مبارکہ سنن نسائی سے میں نے آپ کی خدمت میں رکھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ افترض علیکم صیامہ، اللہ رب العزت نے رمضان کا روزہ تم پر فرض قرار دیا. وسننت لکم قیامہ، اس کے قیام کو میں نے تمہارے اوپر سنت قرار دیا ہے. اب جس رات کے قیام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت قرار دے رہے ہیں، ہمارے انجینئر مرزا صاحب اور غیر مقلدین کا دعویٰ کہ نہیں وہ تو نفل ہے. یہ سنن نسائی جلد اول ہے، آپ اس میں دیکھ لیں جا کے صفحہ 337 مکتبہ رحمانیہ کا، اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جس کا حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. اگلی حدیث مبارکہ میں بطور حوالات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہی صحیح بخاری ہے، جلد اول ہے، صفحہ 361 یہ آپ کھول لیں. اور یہ حدیث مبارکہ ہے. 2 حدیثیں اوپر تلے دونوں دلیل کے طور پہ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. 2012 حدیث مبارکہ ہے اوپر والی. اب اس میں دیکھیں یہ حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 23 کی رات کو آئے، تشریف لائے، تراویح کی نماز پڑھائی، چلے گئے. 24 کو آپ نہیں آئے، 25 کو تشریف لائے، 26 کو نہیں آئے، 27 کو آئے. اب جو 28ویں رات تھی یعنی چوتھی رات تھی، صحابہ انتظار کرتے رہے، نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے. فجر میں صبح تشریف لائے. فرمایا، اب جو آپ نے جملہ فرمایا کہ بھئی مجھے پتا تھا کہ تم لوگ انتظار کر رہے ہو لیکن میں کیوں نہیں آیا، وجہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا لیکننی خشیت ان تفترض علیکم، لیکن مجھے اس بات کا خوف تھا کہ یہ تم پر فرض نہ قرار دیا جائے. یعنی یہ تہجد کی یہ جو تراویح کی نماز ہے اس کو فرض ہی نہ قرار دیا جائے، اللہ کو پسند آ گئی ہے. تو فرضیت کی خیشیت سے بچنے کے لیے میں آیا ہی نہیں اور میں نے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی. اب دیکھیں، اب آپ یہاں یہ بات نوٹ کریں، تہجد کا معنی ہے تہجد تو پہلے نبی علیہ السلام پر جو فرض کا حکم تھا ساخت ہو چکا تھا آلریڈی پہلے سے، اور امت پر تو فرض ہے ہی نہیں ہے. اب سمجھ میں آتا ہے نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ مجھے خوف تھا کہ یہ تم پر فرض نہ قرار دی جائے. سمجھ میں آتا ہے یہ اور عبادت ہے، تہجد اور عبادت ہے. کیوں؟ تہجد کی فرضیت کا خوف تو پہلے ختم ہو چکا ہے. تو جس عبادت کا خوف ہے وہ کوئی اور عبادت ہے، اور وہی عبادت تراویح کی عبادت ہے جس کو نبی علیہ السلام نے باجماعت کرائی ہے. تو یہ صحیح بخاری سے میں نے حوالہ دیا ہے. اور ایک اس سے اوپر والی حدیث مبارکہ 2010 جو حدیث مبارکہ ہے، طویل حدیث ہے. آخر میں جو جملہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابی بن کعب کے پیچھے جب جمع کیا اور جب دوبارہ آپ تشریف لائے اور جب دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا واللتی تنامون عنها افضل من التي تقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون اوله. اب اس جملے کو آپ غور کریں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود فرق فرما رہے ہیں یہ جو لوگ ابھی جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اس نماز سے وہ جو رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے ہیں، وہ آخری حصے والی نماز اس نماز سے افضل ہے. یعنی جو آخری رات، اب ظاہر انسان جب سو کے اٹھتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، زیادہ مشقت ہے. تہجد کی نماز میں مشقت زیادہ ہے، تراویح میں مشقت نہیں. عشاء کا متصل بات آپ پڑھ رہے ہیں. تو رات کی آخری عبادت اور رات کی ابتدائی عبادت، اس کا فرق تو حضرت عمر خود کر رہے ہیں. تو نعوذ باللہ اب یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں مولوی کہانی کراتے ہیں، نعوذ باللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب فرق کر رہے ہیں اور احادیث میں سنت کے الفاظ آ رہے ہیں، فرق آ رہا ہے، تو آپ کیوں
اس بات پر تلے ان دونوں کو ایک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 2 چند چیزیں اور میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں تراویح رات کے ابتدائی حصے میں ادا کی جاتی ہے اور تہجد رات کا آخری حصے کا عمل۔ تراویح باجماعت آپ پڑھتے ہیں، تہجد انفرادی پڑھی جاتی ہے۔ اچھا نمبر 4، اب اس میں دیکھیں تراویح آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، پورا قرآن ختم کر رہے ہیں، التزام کے ساتھ آپ کر رہے ہیں۔ تہجد کا یہ معنی نہیں ہے انفرادی پڑھی جتنی پڑھی جو مرضی پڑھ لی، قرآن چند صورتیں پڑھ کے آپ تشریف لے گئے۔ اچھا یہاں ایک چیز اور نوٹ کریں، یہ آپ کہتے ہیں کہ تہجد اور تراویح دونوں ایک ہیں، تو تراویح کی جو مقدار آپ کے ہاں 8 رکعت آتی ہے اور تہجد کی آپ کے ہاں آپ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ 2 سے لے کر اس کی تعداد 12 تک ہے، تو کبھی آپ اس طرح کر لیں رات کو تراویح کی جو نماز ہے 2 رکعت پڑھ لیں، اگلے دن 4 پڑھ لیں، اگلے دن 6 پڑھ لیں۔ کیوں؟ کوئی تخصیص نہیں ہے، آپ تخصیص کر رہے ہیں کہ بھئی تراویح کی یہ عدد تخصیص کے ساتھ 8 رکعتیں ہیں، ادھر 8 رکعت کی تخصیص کر رہے ہیں، ادھر آپ جناب جو ہے نا دونوں کو ایک کرنے کے چکر میں، تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے جس کی تخصیص کر رہے ہیں وہ الگ عبادت ہے، جس کی تخصیص نہیں ہے 20 رکعت تک جس کی تعداد ہے وہ تراویح کی نماز الگ عبادت ہے۔ آپ کی تخصیص بتا رہی کہ 2 عبادتیں الگ ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں اب یہاں یہ جو حدیث مبارکہ بطور استدلال پیش کرتے ہیں، اس میں پھر ایک سوال آتا ہے ثم یصلی ثلاثا، یعنی نبی علیہ السلام نے 3 رکعت پھر پڑھی، وتر پڑھی، ابھی آپ اس بات کا اقرار کریں گے، تو پھر یہ وتر آپ پورا سال رمضان غیر رمضان 3 وتر کیوں نہیں پڑھتے، ایک کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی حدیث مبارکہ میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ثم یصلی ثلاثا 3 رکعت آپ پڑھتے تھے، تو وتر کا جہاں معاملہ آتا ہے آپ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، پھر آپ کو چاہیے پورا سال آپ یہ 11 رکعتیں پڑھیں اور پورا سال آپ 3 رکعت وتر پڑھیں، ایک وتر پڑھ کے آپ بھاگے نہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ الگ عبادت ہے، یہ الگ، یہ رمضان کی عبادت تراویح ہے، تہجد پورے سال کی عبادت ہے، پورے سال کی عبادت اور رات رمضان کی خاص عبادت کو ایک کرنا بددیانتی ہے، زیادتی ہے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور آپ حضرات کو عقل سلیم